اس کا خلاصہ بیان کریں تو سب سے پہلے ہم نے بتایا کہ خداوند متعال نے مخلوقات کے لیے خوراک مہیا کی، پھر اس کے اندر خود خوراکی اور جنسی لذت دیگر لذتیں ودیعت فرمائیں تاکہ اس کے ذریعے سے ایک تو انسان جو ہے وہ باقی رہے، خود زندہ رہیں مخلوقات، اور تولید نسل سے زمین پر حیات کا سلسلہ برقرار رہے۔ بس خدا نے یہ لذتیں خود عطا کی ہیں، تو انہیں ایسا نہیں ہے کہ انہیں دبانے یا مارنے کا حکم دیا، بلکہ انہیں کنٹرول رکھنے کا حکم دیا ہے۔ بس اگر کوئی شخص انہیں کنٹرول میں رکھے اور بے فت سے بچا رہے، اپنے آپ کو عفت و پاک دامنی اختیار کرے، تو خدا جو ہے اسے کیسے کیسے انعامات سے نوازتا ہے۔ جیسے ابن سیرین کو تعبیر خواب عطا ہوئی، یا بغداد کے لوہار کے اوپر جو ہے آگ بے ضرر ہو گئی۔ تو یہ سب واقعات ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ اگر انسان کنٹرول کرے اسے تو کیا کیا نعمتیں خدا نوازتا ہے۔ امیر المومنین کلمہ حکمت میں جو فرماتے ہیں کہ لذتوں کے ختم ہو جانے کے، لذتیں جو ہیں یہ ختم ہو جاتی ہیں، اس کے نتائج جو ہے باقی رہ جاتے ہیں۔ یہی جو ہے وہ سائیکولوجیکل نقطہ بھی ہے کہ انسان اگر ان نتائج پر غور کر لے کہ وہ دائمی عذاب جو ہے اس کے منتظر ہوں گے، اس چھوٹی سی لذت کے حاصل کرنے کے لیے اس کے دائمی عذاب اور یہ مشکلات جو ہے اس کے لیے کی منتظر ہوں گی، تو خود کبھی بھی انسان گناہ نہیں کرے گا۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ اس قول کا مقصد جو انسان کو مستقل مزاج بنانا ہے، اور اس سے 3 نتیجے اخذ کرتے ہیں کہ انسان وقتی جذبات پر قابو رکھ کے حلال و حرام کی تمیز کرے کہ کس چیز کو کون سی چیز حلال ہے، کسے اختیار کرنا ہے، کسے چھوڑنا ہے، اور جو لذتیں حاصل کر لیں غلط طریقے سے، ناجائز طریقے سے، ان کے نتائج سے بچنے کا جو ہے واحد راستہ جو ہے توبہ بیان کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں کئی مقامات پر جو ہے وہ لذتوں کے ختم ہو جانے کا اور ان کا حساب باقی رہنے کا ذکر ہے۔ مفتی جعفر صاحب جو ہے فرماتے ہیں کہ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کوئی میٹھے زہر کا پیالہ پی لے۔ زہر کی مٹھاس تو اسے محسوس ہوگی چند سیکنڈوں میں، لیکن اس کے نتائج کیا ہوں گے کہ اس کو موت کی وادی میں جو ہے دھکیل دیں گے۔ بس مختصراً جو ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ گناہ کی لذت ایڈوانس میں لی جاتی ہے، اس کی سزا ادھار ہوتی ہے جو ہر حال میں انسان کو چکانی پڑتی ہے۔ بس انسان اس پر اگر غور کر لے تو لذتوں کو کنٹرول میں رکھے اور حلال طریقے سے تجاوز نہ کرے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔